تو میں اس کا کتا ہونا نہیں دیکھتا ہوں، میں اس کی نسبت کو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو چکی ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کسی جانور کو، کسی پتھر کو، کسی کپڑے کو نسبت ہوتی ہے تو ہم اس کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور دل کے اندر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک 1400 سال بعد کی نسبت کا عالم ہے، اور میرے مصطفیٰ کا خون جن رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کا نام شاہ مردان شاہ ہے۔ اور آج ہم اس درویش کلندر کا ذکر خیر رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ کریں گے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت 2 مقامات سے آیات معظمات کی تلاوت کی ہے، مختصر حصہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آیت مشہور اور معروف ہے۔ ویسے آپ کو خطاب کے میدان کے اندر ماشاءاللہ ہمارے قاری علی صاحب دربان ہیں، جو لفظ بولتے ہیں وہ ان کے لفظ جو ہے خطاب کے میدان کے موتی ہوتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو اپنی جھلک دکھائی ہے۔ تو یہ ہمارے ٹھنڈے پھوٹے الفاظ ہم پر غالب تو نہیں آ سکتے، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہوگا، اور جو اچھی بات لگے اس پر سبحان اللہ کہہ دینا، تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے، اگلی بات میں اس سے بھی اچھی کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک، اللہ رب ذوالجلال نے صفت کا ذکر کیا ہے، اور 2 حکم عطا فرمائے ہیں۔ جن کو اللہ نے حکم دیے، پہلے ان کی صفت کا ذکر کیا، پھر ان کو 2 حکم دیے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی تعریف کر کے پھر اس کو حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہ دلچسپی سے سنیں اور اس حکم پر عمل بجا لائے، اور میں رب ذوالجلال اس سے جو اس کو افادیت دینا چاہتا ہوں اس سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک صفت کے طور پر اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کیا، وہ ہے ایمان، اور پھر 2 حکم کے اعتبار سے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز کا جو حکم دیا وہ تقویٰ ہے، اور دوسری چیز جو حکم کے اعتبار سے اللہ رب ذوالجلال نے انہی متصف بالایمان کو محکوم علیہ ٹھہرا کر دیا، وہ ہے صحبت اور معیت۔ معیت ساتھ کو کہتے ہیں، صحبت بیٹھنا یا ان کی سنگت میں آ جانا۔ اب یہاں 2 چیزوں کا امر یعنی حکم دیا ہے، اور ایک چیز صفت کے طور پر ذکر فرمائی ہے۔ اب اس کی ترتیب کو دیکھیں، پہلے صفت کا ذکر کیا، اور سب سے آخر میں سنگت اور صحبت و معیت کا ذکر کیا، درمیان میں تقویٰ کا ذکر کیا۔ یہاں پر تقویٰ کا معنی ہے اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ اب اس ترتیب سے کہ تقویٰ کو درمیان میں رکھا، پہلے تقویٰ کا ذکر ہوتا کہ وہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں اور ایمان والے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صحبت اور سنگت کو اختیار کریں۔ ایسا نہیں، بلکہ پہلے ایمان سے متصف کر کے پھر تقویٰ کا حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد کچھ ایسا مخصوص طبقہ ہے، کچھ ایسے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کی سنگت، صحبت اور معیت کا اللہ رب ذوالجلال نے حکم عطا فرمایا ہے۔ تو اس ترتیب سے کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا اصل حکم دینا ہے وہ ہے صحبت، سنگت اور معیت۔ اب یہ میں وہ لفظ ساتھ لے لیتا ہوں کہ اللہ اس آیت کے اندر جانا چاہ رہا ہے، اور جو حکم دینا چاہ رہا ہے وہ ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت اور سنگت کی طرف لے جاتے ہوئے
دو چیزوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے. ایک ایمان کا ذکر فرمایا ہونا، تو یہ اس ترتیب سے اس لیے فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے تو یہ دنیا کو بتایا ہے اور ان کو چلوایا ہے کہ جس طبقہ سے میں تمہیں جوڑنا چاہ رہا ہوں اور جن میں اپنے مخصوص بندوں کے سنگت اور صحبت میں تمہیں بٹھانا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ ہر ایک ان کی سنگت اور صحبت کو اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ میں نے ان لوگوں کو ایک صفت کے ساتھ متصل کر کے بتا دیا ہے کہ ولیوں کی سنگت اور صحبت میں وہی آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ چل رہا ہوتا ہے، وہی لوگ رب ذوالجلال کے ولیوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرتے ہیں. باقی لوگ چون چرا میں پڑے ہوتے ہیں، باقی لوگ کمپرومائز میں پڑے ہوتے ہیں، اپنی عقل اور دانش اور اپنی علم اور تفکر کے اعتبار سے سوچ اور بیچار میں پڑے ہوتے ہیں کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے. اپنی دانش کے اعتبار سے معیار کرتے ہیں، سانچے بناتے ہیں، اس میں اس ولی کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں آ رہا ہے نہیں. وہ اس کے مختصر اور ٹھوس عقل کے اعتبار سے وہ کھڑا ہوا اور وہ وضع کیا ہوا سانچہ اتنا کمتر ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کا ولی بڑی شان والا ہوتا ہے، اس سانچے میں آتا ہی نہیں ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے. وہ بدبخت ایمان کی کمزوری کی وجہ سے رب کے ولی کی صحبت سے ہی دور ہو جاتا ہے. جس کے دل کے اندر ایمان کی ضیاء اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ سانچے اور بیان نہیں کرتا ہے، بس جس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے اس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتا ہے، اس کی صحبت میں آ جاتا ہے اور اس کی سنگت میں آ جاتا ہے. معیار اور سانچے وہ کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے. حکم تو بعد میں ہے، معیت اور سنگت کا حکم بعد میں ہے، اور ہے بھی ان کو جن کے دل میں ایمان کا دیا چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے ترتیب اللہ رب ذوالجلال نے یوں رکھی ہے. اب بعض لوگ ایمان اور اسلام میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے صحبت میں تو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک ریڈ لائن لگاتا ہوں، اور وہ ریڈ زون جو ہے وہ تقویٰ کا ہے کہ ان کی صحبت میں آنے کے بعد پھر جس طرح پہلے ایک طبقہ پہلے سے محروم ہو چکا ہے، اور ایسا نہیں کہ ان کی صحبت میں آ جاؤ اور پھر محروم ہو جاؤ، یہ محرومی اس سے بھی بدتر محرومی. غور کریں میری اس بات پر، آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس ہستی کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں خود ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے کسی کے صدقے یا کسی در کی خاک کی وجہ سے ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیا ہے اس ہستی کے لیے. آج اس ہستی کی محبت کا دیا جلا کر آپ کے سامنے آیا ہوں. یہ جو لفظ بول رہا ہوں میرے نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم وہ اس ہستی کا فیض ہے جو لفظوں کی شکل میں آپ کی طرف میرے طرف مجھ سے جو ہے منتقل ہو رہا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پہلے صفت سے متصف کر کے میں تمہیں دو حکم دے رہا ہوں کہ میرے ولیوں کی صحبت، ان کی سنگت اور ان کی معیت میں آ جاؤ. لیکن صفت کا ذکر کر کے بتا دیا آئے گا وہی جن کے دل میں ایمان کا دیا چل رہا ہوگا. اب دوسرا حکم کیوں دیا؟ یہ ریڈ لائن اور ریڈ زون کیوں؟ تقویٰ کا اتقوا اللہ. چل تو بڑا ہے، ایمان ہے نا تیرے دل میں، اب تو اسلام اور ایمان میں فرق نہیں کر پا رہا ہے، لیکن چل پڑا ہے. اب چل پڑا ہے تو پھر دوسرا سن، فرمایا ایک اور حکم ہے، اس کے بعد میرے ولی کی صحبت میں بیٹھنا. پاک ہو کر سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے پاک ہو جا، اس کے بعد صحبت میں بیٹھ. پھر دیکھ اس مجلس کے رنگ کس طرح تجھے خدا تیری جولی کو بھر دیتا ہے، تیری قسمت کو خدا کس طرح جگاتا ہے اس صحبت کی وجہ سے اس ولی کی. تو وہ ریڈ لائن اور ریڈ زون کیا ہے؟ فرمایا اب چل پڑا ہے، حکم کو سن کر اس ولی کی صحبت کی طرف اتقوا اللہ، ڈر خدا سے، اور پھر جا کے بیٹھ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض لوگ بیٹھنے کے بعد بھی خود یا تو ولیوں میں
اس وقت کے معاصرین جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کمپیئر کرتے ہیں. بعض لوگ اپنی عقل کے اعتبار سے پھر سوچتے ہیں یار یہ جو کام کیا ہے یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے. ارے جس کو اللہ نے مخلوق کے اندر اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ مخلوق کو اس طرف حکم دیا ہے اور دلی اعتبار سے اس طرف چلا دیا ہے اور اس طرف مائل کر دیا ہے اور اس بندے کو مرجع الخلائق بنا دیا ہے. اب اتنی بڑی شخصیت جو مرجع الخلائق بن چکی ہے اپنے وقت کے اندر، اب میں اور آپ اپنی موٹی عقل سے سوچیں کہ یار یہ جو کام کرا ہے ظاہر شریعت کے خلاف ہے، تو ظاہر شریعت کے تجھے لگ رہا ہے خلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شریعت کے ان درجوں پر پہنچا ہے کہ جہاں تیری عقل کام نہیں کرتی. اس اعتبار سے اور بہت ساری سوچیں آتی ہیں اور بہت سارے عقل جو ہے ہمیں وہاں سے محرومیت کے اسباب پیدا کر کے بھگانا چاہتی ہے. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایمان سے متصف ہے اگر یا اسلام سے ہے لیکن چل بسا ہے تو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈر، میرا خوف دل کے اندر پیدا کر اور وکونوا مع الصادقین، پھر آ کر میرے ولی کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ جائے. اب یہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ڈرانے کے لیے یا چیلنج آویز جو ہے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بھلائی کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ریڈ لائن لگائی ہے یا یہ ایک شرط لگایا ہے کہ پہلی چیز صفت کے طور پر، دوسری چیز شرط کے طور پر ذکر کی ہے اور تیسری چیز انعام کے طور پر ذکر فرمائی ہے. تو شرط کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ یہ بارگاہ جو ہے اولیاء کی، ان کی صحبت جو ہے، ان کی سنگت جو ہے وہ اتنی نازک ہے کہ یہاں تو اپنے اگر فیصلے کرتا رہا، اپنی سوچ و بیچار کے فیصلے اندر میں کرتا رہا تو بڑی محرومیت ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق میں سے کوئی فرد محروم ہو جائے اور میرے غضب کا شکار ہو جائے. خود خالق کائنات نے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ روایت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من آذی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا تقویٰ کا اس لیے حکم دے رہا ہو، یہ شرط اس لیے لگا رہا ہو کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. پہلے سوچ سمجھ کر آ کر بیٹھنے کے بعد موقع نہیں ملے گا، پھر غضب ہو جائے گا تجھ پر نازل اور محرومیت کا شکار ہو جائے گا. اس لیے آنے سے پہلے سوچ کر آ کہ کہاں جا رہا ہو، جس کے پاس جا رہا ہو یہ کسی عام بندے کا، کسی عام انسان کا دوست نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا دوست ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کا دوست ہے. تو اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے تقویٰ کا شرط لگایا اور فرمایا کہ بعد میں تیری عقل تجھے غلط فیصلے دے بیٹھی، تیری فکر اس مجلس کے منظر کے خلاف ہو چکی، تو فرمایا کہ من آذی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی کو تیری اس حرکت سے تکلیف ہو جائے گی. تو وہ میرا ولی اگرچہ تجھے کچھ نہ کہے لیکن یہ سن کہ جب میرے ولی کو تو تکلیف پہنچائے گا تو کوئی دنیا کا کچھ بھی تجھے نہ کہے، نہ میرا ولی تجھے کہے، نہ میرے ولی کے چاہنے والے تجھے کہے، لیکن میں خدا خود تجھ سے اعلان جنگ کر لوں گا. اور پھر جب خدا تجھ سے اعلان جنگ کر لے گا تو پھر دنیا میں کون ہے جو تجھے اپنی نعمتوں سے منعم کرے؟ میں ہی تو ہوں نعمتوں سے منعم کر کے تمہاری زندگی کو آسان بناتا ہوں. اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو، رب کی نعمتوں سے منعم ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا ان بارگاہوں میں آنے سے پہلے خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، پھر آ کر ان کی سنگتوں میں بیٹھ جاؤ. اب اگر ان کی سنگتوں میں بیٹھ گئے تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنْهُمْ، آنے کی بات کے آداب سکھا رہا ہے. پہلے صفت کا ذکر فرمایا کہ ایمان والا ہی ادھر چلے گا، اور چلنے کے بعد کہا کہ ساتھ یہ بھی تجھے کہہ رہا ہوں کہ دل کے اندر خدا کا تقویٰ ہونا چاہیے، ورنہ اس مجلس کا تجھ سے اگر بے ادبی تجھ سے ہو گئی تو فرمایا معاف نہیں کروں گا، اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہوں. تجھ سے نماز ترک ہو جائے گی تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تجھ سے روزہ ترک ہو جائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن جس سے میں نے دوستی لگائی ہے اس میرے دوست کو اگر ایذا پہنچائے گا تو میں نماز روزہ تو معاف کرتا ہوں،
لیکن دوست کو ایذا پہنچانے والے کو معاف نہیں کرتا ہوں، اس کو کہہ کر کردار تک پہنچاتا ہوں اور اپنے غضب سے مغضوب کر دیتا ہوں۔ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اس کے برعکس اگر کوئی ان درباروں میں آنے کے بعد، ان بارگاہوں اور ان مجلسوں میں آنے کے بعد ادب کو برقرار رکھتا ہے، ادب کو، تو فرمایا میں حکم دے رہا ہوں انسانوں کو نہیں، انسانوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہوں۔ انسان کے بعد بہترین سے بہترین تیسری کوالٹی، یعنی پہلے نمبر پر جو ہے، اس کو حکم دے رہا ہوں صحبت میں آنے کا، اور اس نے اگر کوئی غلطی کی تو غضب سے مغضوب کر دوں گا اور اپنی نظر غضب سے جلا کر اس کی قسمت کو رکھ دوں گا۔ ہاں اگر اس سنگت اور صحبت اور مجلس میں آنے کے بعد ادب کو برقرار رکھا اور وہاں تعظیم اور توقیر کو برقرار رکھا تو فرمایا انسان مسلمان ایمان بعد میں ہے۔ ایک کتا بھی آ کر اپنے پاؤں بچھا کے ادب سے بیٹھتا ہے تو میں اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہوں۔ انسان مسلمان ایمان بعد میں ہے، اس کے باوجود اگر تجھ سے تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی مغصوب کر دوں گا، لیکن ادب کیا تو تیری شان تو بلند ہے۔ ایک کتا بھی میرے یاروں کے دربار میں آ کر ادب کو برقرار رکھتا ہے تو انسان بڑے اعلیٰ مقام کا صاحب ہے، میں اس کتے کو بھی جنتی بنا دیتا ہوں۔ قرآن میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں، لوگ اس کو شامل کرنے میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 5 تھے تو میں کہتا ہوں تم 5 کا ذکر کرتے ہو، میں 6 کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں 6 تھے تو اللہ فرماتا سابق القلب ہو، میں 7ویں کا ذکر کرتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں 7 تھے، کہا اختلاف تم ان کی تعداد میں کر رہے ہو، میں جس کو شامل کرنا چاہتا ہوں اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یا اللہ وہ کون ہے؟ کہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، وہ کتا ہے کہ جس نے میرے ولیوں کے ادب میں اپنے پاؤں بچھا کر 300 سال تک کچھ بھی نہیں کہا، نہ بھوکا تھا، بس بیٹھا رہا، جلوے کرتا رہا۔ فرمایا تو ایمان والا ہے، میں نے تجھے ایمان والا بنا کر پھر ادھر بھیجا ہے۔ انسان مسلمان پھر میری تیسری کوالٹی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، پھر اگر غلطی کر گیا تو مغضوب ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا اور عدم نعم ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر ادب برقرار رکھا تو کہا کہ میں تیری نعمتوں کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ ایک نجس جانور کہ جہاں سے گزر جائے یا جس کپڑے سے اس کا جسم ٹچ ہو جائے یا جس پانی بھی منہ مار لے، میری شریعت میرے نبی نے جو تم تک پہنچائی ہے، میرے حکم کے تحت وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن وہی نجس کتا میرے یاروں کی مجلس میں آ جاتا ہے تو اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی میں جنتی بنا دیتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ اس لیے اتقوا اللہ کا حکم دیا ہے، ڈرنا، خوف پیدا کرنا دل کے اندر، پھر اس درباروں کی طرف، ان مجلسوں کی طرف چلنا۔ اچھا وہ جو دربار میں آنے کے بعد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے مثل و بے مثال حضور کی ذات ہے، ان کے دربار کے آداب اللہ نے قرآن میں سکھائے، اسی طرح رب ذوالجلال نے ولیوں کے درباروں کے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں کہ میرے ولی کے دربار میں آنے کے بعد ادھر ادھر تک رہا ہے، التفات کر رہا ہے، نظروں کا، گردن کا، سوچ کا، فکر کا، ہر ایک اعتبار سے فرمایا کہ کسی اعتبار سے بھی التفات نہیں کرنا ہے۔ تو اپنی فکر کو ادھر لے جاتا ہے، پھر ادھر لے جاتا ہے، عقل کی سوچ کو ادھر پھر ادھر، گردن کو ادھر ادھر گھماتا ہے، آنکھوں کو، نظروں کو۔ فرمایا کچھ بھی نہ کر، جب آ گیا ہے تو بڑا تاغ و ایناک عنہم، اب اپنی آنکھوں کو ان سے مت ہٹا، اپنی آنکھوں کی ٹک ٹکی باندھ کر بس ان کے چہروں کو دیکھتا رہے۔ ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ یہ میرے وہ شان ہے کہ ان سے میں جو ہے ان سے تمہیں نظر آ جاؤں گا، ان کے چہروں سے میرا نور تمہیں نظر آئے گا۔ فرمایا یہ ہے، اگر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کیا ملتا ہے، ملتا ان کو ہے جو آداب کو جانتے ہیں، ملتا ان کو ہے جو آداب کو جانتے ہیں ان کی مجلس کے،
جو جاتا ہی اپنی اس غلیظ اور کبھی سوچ سے ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو شرطوں کے بعد دیا ہے۔ فرمایا میری رحمت کافر ہو یا مسلم ہو سب کو ملتی ہے، لیکن میرے ولیوں کے بعد جو میں انعام اور نعمت دیتا ہوں ان کی مجلسوں میں یا ان کی صحبت کے بعد، تو فرمایا کچھ شرطوں کے بعد دیتا ہوں، بھرپور طریقے سے، مکمل طریقے سے، جو ان کی مجلسوں کے آداب کو برقرار رکھتا ہے اور ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو فرمایا پھر میں ان کی جھولیوں کو جو ہے اپنی نعمتوں سے بھرپور کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کی ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہروں پہ تکتا رہے۔ یا اللہ اس کی کیا ہے؟ من عصر سجود کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال القرآن کے اندر، یہ دیوبند مسلک کے مولوی صاحب ہیں اور عبد القادر شاہ ولی اللہ کے اولاد سے ہے، ان کا ایک واقعہ لکھا، اور جنید بغدادی کا اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے۔ فرمایا کیا ملتا ہے؟ تو ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے، لیکن جو نہیں مانتے ہیں وہ ان کو بھی ماننا پڑ گیا کہ کیا کچھ ملتا ہے۔ کہا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کونے کے اندر شاہ عبد القادر، ان کی خود کی بھی ایک تفسیر ہے موضوع القرآن، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس کے اندر 26ویں سپارہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔ کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ولایت کے بڑے مقام اور درجہ پر فائز تھے۔ ایسا اچانک واقعہ پیش آیا کہ گھر کے اندر ان کو ایمرجنسی میں بلایا گیا، جلدی میں، تو ایک دوڑتا ہوا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو گھر بلا رہے ہیں اور بہت جلدی بھی بلا رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، اس کو حکیم اختر نے اپنی کتاب میں ایک رسالہ ہے اس کے اندر ذکر کیا، صحبت اولیاء، فیضان صحبت اولیاء، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، جب وہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ جلدی میں آپ کو گھر بلا رہے ہیں، تو چوں ہی وہ فیض کی نظریں رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات سے ملی ہوئی تھی، وہ اسی انداز میں، اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں اٹھے اور جلدی مسجد سے باہر نکلے تو ایک سامنے سے کتا آ رہا تھا۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کاش کوئی انسان آتا، میرے جیسا درویش فقیر آتا تو تقدیر بدل جاتی۔ کتا سامنے آیا تھا تو کہا کہ پھر دہلی کے سارے کتے جہاں جہاں وہ بیٹھتا تھا اس کے گرد بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد دہلی کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کتے کو قطب جو ہے کتوں کا قطب کہا کہ عبد القادر کی نظر جس پر ولایت کی نظر پڑی تھی وہ کتا کتوں کا قطب بن سکتا ہے، اگر انسان پر پڑ جاتی تو وقت کا غوث بن جاتا۔ یہ اسی طرح سیدنا غوث اعظم کے دربار میں ایک چور آیا تھا رات کے وقت، چادر اٹھانے لگا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اٹھا کر دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر واپسی آتا چھوڑنے کے لیے، پھر آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے، بینائی آ جاتی ہے، پھر اٹھا کے بھاگتا ہے۔ اس طرح 3 بار ہوا، لیکن آخر اس نے ارادہ کر لیا نہیں، بیٹھ گیا وہاں، اس اندھا ہو گیا، تیسری بار اس کی بینائی واپس نہیں آئی، وہ بیٹھا رہا ساری رات۔ صبح کو کسی علاقے سے کچھ لوگ آئے کہ ہمارے یہاں کا کتب انتقال کر گیا ہے، حضرت آپ کے یہاں سے کتب پیدا ہوتے ہیں، آپ منازل سلوک کے طے کرا کر بڑے بڑے کتب تیار کرتے ہیں، ہمیں ہمارے علاقے کے لیے کتب کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کتب کی ضرورت ہے، اپنے خلفاء سے کہا فلاں جو بندہ بیٹھا رات آیا اس کو بلاؤ۔ اب وہ جو رات کو آیا تھا وہ چور تھا، لیکن غوث اعظم نے ابھی اس کو کوئی سلوک کے منازل طے نہیں کرائے ہیں، رات کو آیا ہے بس چوری کر کے جا رہا تھا۔ اس چادر اتنی قیمتی نہیں تھی، اسے جانے دیتے، لیکن غوث اعظم کل کی بات کو جانتے تھے اور اس کو نوازنا چاہتے تھے، اس کو نوازنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے کہا اس کو بلاؤ۔ بلانے کے بعد سامنے بٹھا کر کہا کہ چلو جاؤ تم اور فلاں علاقے کے تمہیں ہم نے کتب بنا دیا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں تو چور ہوں، غلط ارادے سے آیا تھا رات۔ کہا تو چور ہے، ہم نے تجھے کتب بنا دیا، جا اور وہ دنیا تجھے کتب کے نام سے یاد کرے گی، اور عبد القادر کو بھی یاد کرے گی کہ جس پر ایک نظر ڈالتا ہے چور سے کتب بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو اللہ کے ولیوں کے چہروں سے مت ہٹایا کرو جب ان کی صحبتوں اور سنگتوں میں چلے جاؤ۔ حضرت امام نووی نے ایک حدیث ہے، اب میں یہاں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اولیاء کرام جو کہ بہت ولایت کے منازل پر طے کر کے اس کے بعد اللہ کو راضی کر کے پہنچتے ہیں،
میں نے جو آیت پڑھی اس کے تحت امام رازی نے اور بحر المحیط کے اندر تمام تفاسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا. فرمایا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ولی نہیں رہے. کیا کہتے ہیں؟ ولی نہیں رہے. اور پھر ہم اپنے معیار سے دیکھتے تو ہمیں ولی نظر نہیں آتے. لیکن پہلے معیار وہ تھا جو رسول اللہ نے دیا تھا کہ جس کی صحبت میں بیٹھے تو جو ہے کچھ اللہ کے دین کے نکات نظر ملے اور جس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے. اس طرح سے 4 آپ نے جو ہے چیزیں عطا فرمائی تھی کہ یہ نشانیاں ہیں. اور ایک صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اتنی شان والی آیت نازل ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں کو دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا. وہ لوگ ہیں اب جن کے چہروں کو دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہاں کہتا ہوں میں نے صرف ایک بار دیکھا تھا جن کے جو آج کے میرے مجلس ہیں اور جن کا آج ذکر خاص کرنا ہے ہم نے ان کو ایک بار دیکھا تھا کیفیت ہی بدل گئی تھی اور سارے مجمع میں اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھی. اور کیا چاہیے کہ جس کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا. آج کل کے صوفی وہ بھی ہیں کہ جو خود اپنے مریدوں کو اس چیز پر جو ہے متعین کرتے ہیں کہ ہم جب مجمع میں پہنچ جائیں تو ذکر کی لولی لگانا تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ جو نشانیاں ہیں وہ یہاں پائی جا رہی ہے. ایسے نہیں، وہ واقعات ایسے تھے کہ جن کو دیکھیں گے بعد زبانوں پر دل کی آواز جاری ہوتی تھی یا تو صلی اللہ علیہ محمد کے ذریعے یا بسم اللہ کے ذریعے. وہ واقعات اللہ کے ولی تھے کہ جن کے چہروں پر خدا کی مخلوق کی نگاہ پڑتی دل سے آواز بسم اللہ کی آ جاتی تھی. آج کے جو میرے مجلس ہیں تو حضور جانے کائنات نے جو نشانی بتائی ہے اس نشانی کے تحت وہ تو اللہ کے ولی ہیں جو اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم دیکھو دیکھتے رہو ٹک ٹک کی بند. بس ہوتا ایسا ہے کہ میں نے صحبت میں بھیجا ہی تو اس لیے کہ تم مجھے ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے ہو. میرے نور کو تو موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے، وہ بھی تعب نہ لا سکے. اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں اپنے نور کے جلوے دکھاؤں. تو کہا کہ پھر ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی صحبتوں میں آ جاؤ. ان کے وجود سے میری نور کی کرنیں روشن ہوتی ہیں. لیکن وہ گھڑی اور وہ لمحہ اچانک آتا ہے، تم دیکھتے دیکھتے پھر پھیر لیتے ہو نظروں کو، پھر دل کے خیال کو کہیں اور لے جاتے ہو. تو اس لیے فرمایا ولا تعدو، ہٹو نہیں، التفات نہ کرو، جمع کر اپنی نظروں کو ان کے وجود پر رکھو. ایک گھڑی اور ایک لمحہ آتا ہے کہ دل کی کیفیات کو بدل دیا جاتا ہے. دل کی کیفیات کو بدل دیا جاتا ہے. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، چھوٹا سا چھوٹی سی ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت امام ملا علی قاری نے ایک حدیث نقل کی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے لیکن اپنی شرح کے اندر نقل کرنے کے بعد اس حدیث کے الفاظ، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اذا سمعتم صاح الدین فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا. کہا کہ جب تم مرغا کی آذان کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، اس کی نعمت مانگا کرو. اس لیے کہ اس وقت اللہ کے فضل بانٹنے والا، نعمت بانٹنے والا فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے فضل اور نعمت کا تقسیم کرنے والا خازن فرشتہ وہ زمین پر ہوتا ہے. فإنها رأت، وہ مرغی یا مرغا اس فرشتے کو دیکھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے. تو یہ نشانی انسانوں میں نہیں فرشتوں میں بھی ہے. فرشتوں میں جب فرشتہ زمین پر آتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات کا منبع اور مرکز بن کر، تو پھر جانور اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کا ولی اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و منبع بن کر جب خدا کی مخلوق کے سامنے آتا ہے تو اچانک سے بے ساختہ آواز نکلتی ہے، اللہ اکبر یا بسم اللہ کی آواز نکلتی ہے. اس انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو آنے والا آیا ہے کوئی عام نہیں ہے، اس کو خدا نے چن لیا ہے اور اپنے انوار و تجلیات کا مرکز اور منبع بنا دیا. اچھا، بھید بغیرہ یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں تو ہمارے علمی حلقے کے بعض لوگ، میں نے پہلے کہا ہو سکتا ہے کہ میں پہلے ان میں تھا
لیکن کسی شخصیت کو پڑھنے کے بعد یا اس کے قدموں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما لگانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس مقام کی ہے، کس کمال کی ہستی ہے۔ تو حضرت سیدنا ملا علی قاری، میں اس پر آپ سے بات کروں گا، بھیج پاگارا یہ نعرہ اس کا مقصد کیا ہے، اور پاگارا لفظ کس چیز کا مخفف ہے، اور یہ پاگارا کی نسبت حضور کے در سے ہے، رسول اللہ کے در سے ہے۔ یہ پاگارا کا لفظ رسول اللہ کے دربار سے ملا ہے، اس کو لفظوں میں ہم نے تکلم کے اعتبار سے متلفظ ہم نے کیا ہے، لیکن فیضان مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک مردہ آواز لگائے اس وقت فرشتے کو دیکھے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم فضل، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کو مانگو، اس لیے کہ وہ تقسیم کرنے والا ادھر موجود ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں پیغام دیا جا رہا ہے، فرشتہ بات میں آتا ہے، لیکن ادھر اللہ قرآن میں پیغام دے رہا ہے کہ میرے ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ، میرے انوار و تجلیات حسن و جمال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب جو ان کے مجلسوں میں آتا ہے ان کے بارے میں سنیں اور ان کی مجلسوں کا رنگ سنیں، اس کے بعد ہم اس ہستی پر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مجلس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں حکم کے تحت بھیجا ہے، تو اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر تو میں اپنی نعمت دی، خاص مقامات ہیں، جس طرح عبادت کے لیے ایک مرکز دیا ہے توجہ کا، کہ میری توجہ عبادت معبود ہونے کے اعتبار سے ایک جگہ پر ہے، اسی جگہ کی طرف، اسی عمارت کی طرف، تو چہرہ کرو صرف کی طرف اور پھر میری عبادت کیا کرو۔ اسی طرح نعمت تقسیم کرنے کے لیے میں نے کچھ مخصوص جگہ رکھی ہے، کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی مجلسوں میں، جن کے درباروں میں اور جن کی خانقاہوں میں ہم اپنی نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں ادھر بھیجتے ہیں۔ تو اب اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جو ارشاد ہے اس کو حضور کی حدیث سے تشریحاً ہم سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین، کہ اللہ نے جہاں صادقین کی طرف بھیجا ہے، کہا نا ایمان والو خدا سے ڈرتے ہوئے پھر صالحین کی معیت اور سنگت میں جا کر بیٹھ جاؤ، تو کہا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری بہت ساری ایسی حاجتیں ہوں گی کہ جو تم دعائیں مانگتے ہو، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ تو ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان فاستجیبوا لی، جیسے ہی دعا بندہ مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں، ایک فوراً اس کو جزا دی جاتی ہے، اور ایک تاخیر کر کے پھر دی جاتی ہے، اور ایک اجر غیر ممنون بنا کر قیامت میں اس کی جزا دی جاتی ہے، اس کی دعا کا ثمر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تشریح بھی بہت سارے علماء نے، مفسرین نے لکھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو اچھا عمل کرنے والا ہے اس کے لیے اجر ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں، وہ خود دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی جو اللہ مجھے اتنے درجات عطا فرما رہا، تو کہا جائے گا تم نے نیکیاں واقعی اتنی نہیں کی، لیکن جو تم دعائیں مانگتا تھا اس کا اثر مجھے دنیا میں تو نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ذخیرہ کر کے آخرت میں رکھ دیا۔ تو 3 درجات ہیں قبولیت کے، فوراً اگر قبول کروانا چاہتے ہو، یہ تو انبیاء کی بھی آزمائش کی ان درجات کے اندر۔ حضرت یحییٰ زکریہ علیہ السلام کتنے وقت سے دعائیں مانگ رہے تھے، کتنے وقت سے، آخری عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر آپ نے آ کر حضرت بی بی مریم اللہ کی ولیہ تھی، حالانکہ وہ خود نبی ہے، لیکن پیغام دینا چاہ رہے تھے اللہ رب ذوالجلال کہ نبی کی دعا ولی کی صحبت میں آ کر مانگنے کے بعد اجابت ہم اس کی جلدی کر دیتے ہیں، ورنہ وہ ساری دعائیں قبول ہو چکی تھی، اس کا ثمر ہم نے آگے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس یہاں پر یہ صرف دنیا والوں کو پیغام دینا تھا، پہلے کی دعائیں بھی قبول ہوئی ہے، لیکن یہ دعا فوری قبول ہوئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من الصالحین، جب آ کر بی بی مریم کے اس حجرے کے اندر جہاں وہ عبادت کرتی تھی، اگر دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا کروا، تو اللہ رب ذوالجلال نے فوراً جبریل کو بھیجا، ساری باتیں ہو گئی کہ بیٹا پیدا ہوگا، تجھے بیٹا دوں گا، یہ نشانیاں کھلا ساری باتیں ہوئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ایک ولی کے سنجت اور صحبت یا ان کی نسبت میں آ کر اجابت میں فوراً کے طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو ایک نکمے ہیں، ہمیں تو اللہ نے یہ راستہ دیا ہے، ان کی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ
دیا ہے کہ نبی بھی آ کر وہاں دعائیں مانگتے ہیں، تو تمہیں کیا ہوتا ہے کہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر دعا مانگنے کی کیا خاصیت ہے؟ یہ خاصیت ہے کہ جہاں ولی کا جسم ہوتا ہے وہاں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین، جہاں صالح شخص موجود ہوتا ہے وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو فوراً قبول فرما دیتا ہے، اس کو اللہ فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ فُضُلًا عِنْدَ وُجُودِهِمْ، فرمایا کہ جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے آج ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اس طرح بیٹھے خاموشی آپ پر طاری ہوئی ہے، تو آپ کیوں نا امید ہے؟ میرے مالک نے تو اس مجلس کو اپنے یہاں قبول کر لیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس طرح کی جو مجلس ہوتی ہے اس پر 4 انعام نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا الا نزلت علیہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وحفتہم الملائکہ، فرمایا کہ ان پر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہوں، پھر فرشتوں کو بھیجتا ہوں، وہ ان کی مجلسوں میں آ کر ان کے سنگی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر اپنی چادر وغشتہم الرحمہ، اپنی رحمت کی چادر کچھ فرشتوں کو دیتا ہوں، وہ اس مجلس کے اوپر تان کر بیٹھ جاتے ہیں جب تک وہ اس مجلس میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت بلائیں مصیبتیں آلام نازل ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جو اس ذکر میں اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں میری رحمت نے ان کو تان کر رکھا ہوتا ہے، اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہوتا ہے، ان پر کوئی مصیبت، کوئی دکھ درد، کوئی بیماری نازل نہیں ہوتی ہے جب تک وہ ذکر خیر کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تیسرا، اصل میں چوتھی بات تک آنا چاہتا تھا، فرمایا ذکر اللہ فی من عندہ، اور چوتھا انعام یہ ہے ایسی مجلسوں کا، فرمایا چوتھا انعام یہ ہے کہ وہاں تو جو آتا ہے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کس علاقے سے آتا ہے، کوئی کس خاندان کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان میں سے آپس میں اگرچہ نہیں جانتے لیکن میں خدا سب کو جانتا ہوں، اور صرف جانتا نہیں ہوں، فرمایا اپنے یہاں ایک پاک مجلس سجاتا ہوں اور اس مجلس کے اندر فرشتوں کو وہاں مجلس کا جلیس بناتا ہوں، اور خود اپنی شان کے لائق تمہارا باپ کے ساتھ نام لے لے کر تمہارا ذکر کرتا ہوں، تمہارا چرچا کرتا ہوں۔ تو اس مجلس کی تو یہ خاصیت ہے، اب میرے خیال میں آپ کو چپ نہیں رہنا چاہیے، سبحان اللہ کہیں۔ تو فرمایا اللہ علی قاری نے کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر کی مجلس میں آنے کے بعد یا ان کی صحبت و سنگت میں جانے کے بعد اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت جلال فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تنزل الرحمہ عند ذکر، کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت جلال اپنی رحمت کو رمجم رمجم برساتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے تو سبحان اللہ کے زور سے کریں۔ فرمایا جہاں میرے نیک ولیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس مجلس کے اندر میں اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہوں۔ اللہ کے قاری فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی ذکر کی بات ہے، جہاں ان کا ذکر چل رہا ہے، فضولا عند وجودہم، جہاں وہ خود ہوتے ہیں وہاں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو ان کے ذکر کی مجلس کی بات ہے کہ جہاں وہ چلے گئے، صدیاں بیت گئی ہے، سالہ سال گزر گئے ہیں، آج ان کے ذکر کی مجلس سجی ہے تو خدا اپنی رحمت کو رمجم رمجم برسا رہا ہے، لیکن جب وہ خود جس مجلس میں ہوتے تھے اس مجلس میں اللہ کی رحمت کے نزول کا کیا عالم ہوگا۔ میں لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ علی قاری کا رب فضولا، کیا ہی عجب ہوگا رب عند وجودہم، کہا نا تنزل الرحمہ عند ذکرہم، یہ تو ان کے ذکر کی مجلس کی بات ہے، فضولا عند وجودہم، اور جہاں وہ خود آ جاتے تھے اس مجلس کے کیا عالم ہوگا۔ باقی جنہوں نے دیکھا اور جس کا آج ہم ذکر کرتے جا رہے ہیں، وہ جب اپنی مجلس میں اپنی شان سے آتے تھے خدا کی قسم ہے کہ مجلس کا رنگ بدل جاتا تھا، مجلس کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اگر ان دیوانوں میں کوئی بیٹھا ہے تو ایک بار زور سے اس کا نعرہ بھی لگا دے اور ان کو بتائے کیسا رنگ بدلتا ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ذکر کی بات ہے، اگر وہ خود آ جائیں تو پھر مجلس کا رنگ کتنا بدلتا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ جو ان کی مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اگلی بات حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ حضورہم، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اب یہاں حضور اور وجود دو کیوں کیا؟
اگر حضور اور وجود ایک ہی ہے تو الگ الگ نہ کہتے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان وجود سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر جب وہ زندہ تھے تب مجلس میں آتے تھے، تب وہ رنگ بدلتا تھا، لیکن جہاں ان کی عشاق کی مجلس سجتی ہے تو وہ حضور سے مراد یہ ہے کہ روحانی طور پر بھی ان مجلسوں میں آ جاتے ہیں، مجلسوں کے رنگ اور بدل جاتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے فرمایا کہ نزول رحمت کو بھی سنا اور برکت کو بھی سنا۔ یہاں یہ بھی بات سن لیں کہ فرمایا کہ یہ لوگ یوں نہ سمجھا کرو کہ کچھ وقت ہوتے پھر نہیں، یا ہمارے زمانے میں یار ہم بولتے نہیں ہے، یا میں اپنے معیار سے اپنے سانچے سے دیکھ رہا ہوں یہ تو نہیں لگتا ہے، تو فرمایا ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر المومنین مع الکون، امر المومنین الکون الصالحین، کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے ہر زمانے میں، اور یہ حکم تسلسل پر اطلاق کرتا ہے، اور یہ حکم مطلق ہے، مقید نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں مقام پر نہیں، ہر زمانے میں ہر جگہ پر میرے ولی پائے جاتے ہیں، وہاں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، تمہارے تقدیروں کو بدل کے رکھ دو۔ مطلق حکم ہے اور اس میں اتصال تسلسل پایا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایسا بھی وقت گزرتا ہوگا کہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہوں گے۔ فرمایا یہ لازم آتا ہے کہ جب اللہ نے حکم میں تسلسل اور اطلاق رکھا ہے تو ہر زمانے میں ہر گھڑی میں اللہ کی زمین پر خدا کے ولی پائے جاتے ہیں، خدا کے ولی پائے جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ یوں ہے کہ کس نے کہا کہ ایسا ہوگا، متا وجب القول مع الصالحین، کیسے لازم آئے گا جب حکم امر ہے، محکوم علیہ ہم ہو چکے، وجوب پر دلالت کرتا ہے، کونو، تو کہا کہ کونو کے تحت تو لازم آتا ہے ہر وقت ہم اس پر عمل کریں، تو ہر وقت عمل تب ہوگا جب صالحین ہو، تو فرمایا لازم آتا ہے، ورنہ کیسے عمل ہوگا؟ فلا پتر، فرمایا لازم ہے کہ وجود ہو فی کل وقت الى یوم القیامہ، قیامت تک ہر زمانے میں ہر وقت میں ہر گھڑی میں خدا کے ولی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی نشانی یہی ہے کہ میرے آقا نے بتائی کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مطلقاً ذکر تھا، اس میں آپ کے ہمارے سب کے مرشد آتے ہیں، لیکن آج ہم نے جن کے لیے انہی لوگوں میں سے کہ جن کے لیے اللہ رب الجلال نے قرآن میں فرمایا ان کی صحبت اختیار کرو، ان کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہو، کوئی ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ میں تمہیں ان میں نظر آ جاؤں گا، میں نظر آؤں گا۔ اس سے میں یہاں پر ابھی تعبیر کرتا ہوں، کوئی بات میں اس میں بات نہ کرے، میں نظر آؤں گا، مراد یہ ہے کہ میرے انوار و تجلیات، میرا حسن و جمال ان میں نظر آئے گا۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی ہے کہ جو 1928 کے اندر اس دنیا کے اندر آئی تھی، اس دنیا کے اندر 1928 میں پیدا ہوئی، اور حالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے فوراً بعد حالات بالکل درم ہو چکے تھے اور نظام بدل چکا تھا، اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اور جن گردنوں کو غلامی کے پھندوں سے آزادی دلائی، اور ان لوگوں کو آزادی دلانے کے بعد اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ تم تو وہ لوگ تھے کہ تمہاری دشمنی ہر وقت تمہارے دل میں ہوتی تھی، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ دلوں کی محبت، یہ صحبت، یہ سنگت، یہ آزادی، یہ اگر کسی کی وجہ سے ہے تو فرمایا وہ میری نعمت ہے، اور وہ نعمت کوئی اور نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن وہ فیض چلتا ہوا آ رہا تھا، اس فیض پر بعض لوگوں نے گرد ڈالی، اور انہی لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے فیض سے آزادی ملی تھی، ایک بار پھر میرے آقا کے دشمنوں نے، خدا کے دشمنوں نے، اللہ کے دین کے دشمنوں نے ان کی گردنوں میں پھر غلامی کے پھندے ڈالنا شروع کیے تھے، غلامی کو جکڑنا چاہا، اور وہ دین، وہ مذہب جو ناسخ الادیان ہے، سارے دین منسوخ ہو چکے، اللہ نے مذہب اسلام کو ان کا ناسخ بنایا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دین اسلام کی بھی بات فرمائی کہ ہم نے تمہیں ساری جہان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے، جس طرح تمہاری رسالت سب کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، اسی طرح اب یہ دین بھی ہر زمانے کے لیے اسی پر پابند رہنا پڑے گا۔ اس دین کے فیض کو ہم سے چھینا جانے لگا، اور منسوخ دین غالب ہونے لگے تھے،
منسوخ دین غالب ہونے لگے اپنے اقتدار کے آڑ میں، اپنے مال و دولت کی طاقت کے ذریعے سے. اور اس وقت اللہ رب الجلال نے برے صغیر میں کچھ ایسی ہستیاں پیدا فرمائی کہ جس طرح سے وہ مضبوط تھے، اور اس اعتبار سے اللہ نے 4-5 ایسی ہستیاں پیدا فرمائی کہ سب لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. خدا کی قسم ہے جتنے انہوں نے کلے کھڑے کیے تھے ان کو کما کر دیا اور پھر سے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. سبحان اللہ. ان میں سے جب کچھ لوگ خرید کر علمی میدان کے اندر کام کرنا شروع کیا تاکہ علمی اعتبار سے کمزور ہو جائے، اور جو قوم علمی اعتبار سے جن کی تعلیمات کتابوں میں نہیں ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، یا کتابوں میں دوسرے کی فکر کے ساتھ جب ہوتی ہے تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے اپنے نظریات کے اندر، ان کو پھر ہرانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اس فکر، کتابی فکر کو بدلنے کے لیے جب انگریز نے کچھ لوگ خریدے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب الجلال نے بریلی کے اندر بریلی کے تاجدار کو پیدا فرمایا تھا. پھر ایک ایسا وہی زمانہ چل رہا ہے، کچھ وقت گزرا اور ایسا سما چھا گیا کہ ہندو مسلم کو ایک کرنے جایا، ایک کرا جانے لگا، تو ایک ہی کہا جانے لگا، ایک قوم کہا جانے لگا، اور کہا وطن سے بنتی ہے قومیں. تو اس وقت پھر اسی امام نے اور اسی عظیم ہستی نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دی اور ایک علم کھڑا، اور اس علم کی لہروں میں جس کو ہوا پہنچی وہ سارے کے سارے اسلام کی نور سے دوبارہ منور ہو چکے تھے. علم کیا کھڑا؟ کہ ہندو مسلم کبھی بھی ایک قوم نہیں ہو سکتی ہے، قومیں وطن سے نہیں، قومیں مذہب سے بنتی ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے، ان کا مذہب جو ہے ہندو مت ہے، تو ہم ایک کبھی نہیں ہو سکتے. ہمارا معبود خدا ہے، ان کے ہزاروں معبود ہیں، تو ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ اس کو دو قومی نظریہ کہا گیا. اب وہ صرف لفظوں میں تھا. اس دو قومی نظریے کو عمل کے میدان کے اندر اگر کوئی لایا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ندوہ کے اندر یہ جب شروعات ہوئی تھی 1902 تھا، 1909 تھا، اس کے اندر دار ندوہ میں یہ کاغذی کاروائیاں ہو رہی تھی اور یہ کام شروع ہوا تھا. اس وقت امام احمد رضا نے ان کا رد کیا تھا اور یہ دو قومی نظریہ مسلم قوم کو دیا تھا. تو اس وقت اللہ رب الجلال نے اسی وقت سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اسی صدی، اسی وقت، اسی سال میں. پھر میں یہ کہتا ہوں، میری محبت اور میرا وجدان کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے جو فکر اپنے لفظوں میں دی وہ ہوا میں، فضا میں تھی، لیکن عملی اس کو اگر لبادہ کسی نے پہنایا تو اللہ نے انہی دنوں میں اور اسی سال میں سید سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. انہوں نے عملی پہنایا، سبحان اللہ، عملی لبادہ پہنایا. اور پھر انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی. انگریز کو یہاں سے ہمارے اوپر جو قابض ہو چکے تھے بھگانے کے لیے آپ نے اپنے حروں کے ساتھ مل کر گوریلا جہاد کیا، اور اس جہاد میں کئی مسلمانوں نے اپنی جانیں دی، کئی لوگوں نے اپنے مال خرچ کیے، یہاں تک کہ بڑے اہل ثروت تھے لیکن آخر ان کے پاس بیٹھنے کے لیے سایہ نہیں تھا. ایسا حال ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی ان شاطر دماغ لوگوں نے اس امام کو اپنے مقصد تک بالکل عملی جامہ پہنا کر اور عمارت کو تکمیل تک پہنچانے نہیں دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس ڈھانچے کے اندر کسی اور کی اینٹ لگانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں رکھا تھا. تو یہ ساری عمارت، اس کا نقشہ بنایا امام احمد رضا نے. اس عمارت کو بنیاد سے کھڑا کر کے آخری اینٹ تک پہنچایا. سید سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری اینٹ وکالت کی نہیں تھی، وہ قائد اعظم کے نصیب میں تھی. انہوں نے وکالت کر کے پاکستان کو آزاد کروایا. سبحان اللہ. یہ عمارت اپنے بنیاد سے لے کر آخری تک سید سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑی کر کے چلے گئے تھے. 1942 کے اندر آپ کو قید کیا گیا اور 1943 میں اب یہاں ایک پھر وہ نبوی زمانے کے فوراً بعد کا زمانہ جس کو قرون اولیٰ بھی کہا جاتا ہے اور افضل ترین زمانہ کہا جاتا ہے، اس زمانے کا سما چھا گیا تھا. وہ منظر دوبارہ بحال ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے مسلمانوں نے دیکھا. کیونکہ خان صاحب کا لقب مل رہا تھا
सर का रकम मिल रहा था। उस दौर के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने ईमान और मजहब को नहीं देखा, उसको पसे पर्दा डाल दिया था। सिर्फ खान साहब और सर के लकब के लिए चले गए अंग्रेजों की गुलामी में, उनके साथ कंप्रोमाइज करके बैठ गए। लेकिन ये हुसैनी बेटा जिसको हम दुनिया सूरे बादशाह के नाम से याद करती है, सैयद तबरुल्लाह शाह, इसने कहा सर और खान साहब तो हम पहले से हैं, लेकिन हमें अभी जिस चीज की जरूरत है वो मुस्तफा की बारगाह में मकबूलियत की जरूरत है। आपने शहादत का जाम पिया और बारगाह यजीदी के अंदर चले गए थे। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का जमाना याद दिलाया लोगों को कि ऐसा जमाना फिर बार बार आ सकता, ऐसे मराहल, ऐसे मंजर तुम पर हुकूम पसीर हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि तुम अपने नजरियात को, अपनी फिक्र को, अपने मजहब के तकद्दुसात को बेचकर सर और खान साहब की लालच में आ जाओ कि मैं भी खान साहब बन सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे मुहिब्बीन बहुत हैं, मैं सबका खान साहब बन जाऊंगा, सबका सर बन जाऊंगा। लेकिन खान साहब और सर तो हम खानदानी हैं, लेकिन आज जिस चीज की जरूरत है वो इस्लाम का झंडा गाड़ कर बारगाह मुस्तफा में मकबूलियत हासिल करता है। वो सैयद तबरुल्लाह शाह राशिदी ने अपने ऊपर सारी तकलीफें, जब आपका विसाल हुआ, शहादत हुई, तो आपकी उम्र 23 वर्ष थी। क्या 23 वर्ष उम्र है? आज कितने आपके अंदर नौजवान है 23 वर्ष, लेकिन उस 23 वर्ष 18 साल की उम्र में आपने बाकायदा लड़ना शुरू किया था। पहले से आपकी तहरीक चल चुकी थी, लेकिन 18 साल की उम्र में बाकायदा मैदान जिहाद में उतरे थे और आपने उन अंग्रेजों का सफाया कर दिया। लेकिन उन अंग्रेजों के पिट्ठू ने आप लोगों को बड़ी तकलीफ दी। खान साहब और सर की लालच में उन्होंने लोड़ों के अंदर, उस वक्त लोड़े कहा जाता था, कांटों के बनाए जा जेलें थी, उन जेलों के अंदर हुरों को बंद किया। इस आजादी यानी दो कौमी नजरिए को अमली जामा पहनाने वाले लोगों को जो इमाम अहमद रजा का दिया हुआ था, और ये सिर्फ इमाम अहमद रजा का नहीं, उस वक्त लफ्जी एतबार से या फिजा में इस नजरिए को कायम करने के लिए अल्लाह ने अहमद रजा को चुना था। वरना ये नजरिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मुझ मोहम्मद के लिए मेरा दीन, मुझे मुबारक है। ये तो नजरिया तो मेरे मुस्तफा का था, लेकिन चलता हुआ आया। जब इसको बड़ा भारी वजन देकर ढांपा गया, इमाम अहमद रजा ने अपने एक कलम की नोक से उन सारे वजनों को हटाकर फिर फिजा में नजरिया दो कौमी को कायम कर दिया था। उसको अमली जामा पहनाने वाले तमाम इन लोगों को, सैयद तबरुल्लाह शाह के फौजियों को जब जेलों में बंद किया गया, सब कुछ कर दिया गया और आपको कैद कर दिया गया। उसके बाद ये मैं आपको ये कह रहा था कि जिस दिन इमाम अहमद रजा ने दारुल नदवा के अंदर, आपने जिस तरह एक शख्स हमारे यहाँ की असेंबली में कागज फाड़ के आया था, इसी तरह मेरे इमाम ने भी दारुल नदवा में कागज फाड़ दिए थे, ये तुम्हें मुबारक हो, मैं मेरे मुस्तफा का गुलाम हूँ। कितने ही लोगों को कहा था कर्म मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन दारुल नदवा नहीं, मेरा दीन अंग्रेज नहीं, मेरा दीन अहले दुवल नहीं, मेरा दीन मुस्तफा का दीन है, मैं उसी की प्रचार करने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वो तसलसल जब आपने कागज फाड़े, उनके नजरिए को मुस्तरद किया, उसी साल अल्लाह ने सैयद तबरुल्लाह शाह को पैदा फरमाया। दुनिया को ये बताया कि ये तो नजरिया देकर जा रहे हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने वाला भी आ गया है। सुभान अल्लाह, अमली जामा पहनाने वाला भी आ गया है। आज ये पाकिस्तान जिसमें हम और आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मजहब पर जिस तरह चाहते हैं मर्जी के मुताबिक चलते हैं, खुदा की इज्जत की कसम है, ये पीराने बकाया के कदमों का सदका है कि आज पाकिस्तान में हम अपने मजहब के अतबार से जी रहे हैं। लेकिन जुल्म दर जुल्म, सितम दर सितम ये है कि जब 43 के अंदर आपको शहीद किया गया, तो 43 के इब्तिदा में आप यहाँ जेल में थे, लेकिन बताना ये चाहते थे कि सारी इमारत खड़ी हो गई है, एक ईंट की जरूरत है। उसी दिन इंदिरा गांधी ने उनसे 4 महीने पहले वहां चैलेंज किया था मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर
قائد اعظم کو اور بعض لوگوں کو یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو شرارت کر رہا ہے، انگریز کے سامنے اس نے کہا تھا ورنہ ہم تو ان سے متحد ہو کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ جلسہ کرو، میں اپنے سارے مریدوں کو لے کر آؤں گا۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر کیوں نہیں گئے، ہر جیلوں میں تھے، انہیں کی قربانی کا صدقہ ہے جماعت علی اپنے مریدوں کو لے کر جا رہا تھا۔ تو پھر کہا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لاؤں گا، ہم جلسہ کریں گے، اندرا گاندھی کو بتائیں گے۔ اندرا گاندھی نہیں تھی بلکہ اس وقت دوسرا کوئی ان کا تھا، لیکن گاندھی لقب ہے اس کا، اتنا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت اس نے جب چیلنج کیا تھا تو قائد اعظم نے چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ روح، اب کہتے ہیں نا کہ ولی را ولی شناس، جس کی قربانی تھی نا اس کی قربانی کا رنگ اسی کے جیسے پر پڑا تھا، اسی کے جیسے پر پڑا۔ جماعت علی شاہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے آگے کیا، آپ چلے، یہ رنگ جو ہے نا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سبحان اللہ، صبغت اللہ تھا، سبحان اللہ، نام بھی صبغت اللہ تھا، واقعتاً اللہ رب الجلال کا صبغہ تھا، مرکز و منبع و اصل بن چکے تھے۔ ان کا رنگ جب چڑھا ہوا تھا جس پر اس نے کہا چلو بنارس کے اندر تاریخ دو اور ہم جلسہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے گاندھی کو کہ ہم تھوڑا سا طبقہ ہے، کہا کہ ہم بتائیں گے کہ یہ دنیا بنی ہی ہمارے نبی کے لیے ہے، ہم تھوڑے نہیں ہیں، تھوڑے تم ہو، تم ہی اقلیت کی۔ بنارس کے اندر جس دن جلسہ رکھا گیا وہ سن وہی سن تھا جس دن سید ثبوت اللہ شاہ شور بادشاہ کو شہادت کا جام پلایا گیا، آپ کو سولی بھی لٹکایا گیا۔ اسی سال قائد اعظم نے جلسہ کر کے بتا دیا کہ ایک شہادت کا جام پی کے جا رہا ہے لیکن اپنا فیض مجھے دے کر جا رہا ہے۔ صرف ایک ہی اینٹ تو نہیں رکھی ہے، عمارت بنا دی ہے بنیادوں سے مکمل، ایک اینٹ چھوڑی ہے، وہ میرے نصیب میں ہے، میرے مقدر میں ہے۔ آج وہ اینٹ رکھنے کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرا ساتھ دینا، میں وہ اینٹ اس جگہ پر رکھ کر آ جاؤں گا۔ آپ نے وکالت کی اور پھر کچھ سال کے بعد 1947 14 اگست کو پاکستان کو آزادی کا زہرہ پہنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے کہا کہ ظلم در ظلم، ستم در ستم، وہ یہ ہے کہ جب 1947 کو 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تو پیچھے سے دیکھیں جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، یہ آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں اور توپوں کی سلامیاں دی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جنہوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دی وہ جیلوں میں قید و بند میں صحبتیں جھیل رہے تھے، اور یہ جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ یہاں آ کر بھولڑوں کی طرح، باندروں کی طرح میدان میں لیا تھا، ناچ رہے تھے، گھوم رہے تھے، ڈانس رقص کر رہے تھے، اور انہوں نے پاکستان پر مالکی کر لی۔ آج تک وہ رنگ نہیں آیا ہے جو رنگ صبغت اللہ شاہ راشدی لانا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں آیا ہے۔ اگر ان کی نسل کے بچوں کو خدا کی قسم ہے اس پاکستان کے اقتدار پر آیا جاتا تو مصطفیٰ کے نظام کو نفاذ میں کمی کرایا جاتا۔ کب کا آپ کے پاکستان میں نظام مصطفیٰ برپا ہوگا؟ جنہوں نے قربانیاں دی ان کو معلوم ہے کہ کتنی تکلیف کے بعد پاکستان ملا ہے۔ وہ قید و بند کی صحبتوں میں ہیں اور یہ باندروں کی طرح ناچ رہے ہیں جو انگریز کے پٹھو تھے اس وقت۔ اگر تاریخ پر بات کروں مسجد نہ ہوتی، میں نام آپ کو بتا دوں جو آج اقتدار میں ہے، ان کے دادے سر اور خان صاحب کے لقب سے منسوب تھے انگریز سے۔ جس وقت گوری نے ہور جیلوں میں تھے اس وقت ان کے لوگ خان صاحب اور سر کے لقب سے منسوب تھے، ملقب تھے، انگریز نے دیے تھے، اور آج ان کے پوتے پاکستان کے اقتدار میں۔ ان کو کیا معلوم کہ پاکستان کتنی بڑی قربانیوں کا ثمر ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قدر والوں یا قدر والی چیز کو قدر والا ہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی قدر کرنی ہے۔ رسول اللہ کے بیٹے کو دیا جاتا جب 1949 کے اندر لایا گیا تھا، تو پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سید شاہ مردان شاہ المعروف سکندر شاہ راشدی کو اور ان کے بڑے بھائی نادر علی شاہ کو انگریز لے کر گیا تعلیم کے نام پر علی گڑھ یونیورسٹی میں لے کر گیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں خود اپنے انٹرویو کے اندر کہ ہمیں یہاں سے لے جایا گیا کراچی سے تو ہمیں برقعے پہنائے گئے اور اس انداز سے لے جایا گیا کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں، کہ کل اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے تو ہم واپس اپنے وطن نہ پہنچ سکے، اس طرح اس انداز سے لے جایا گیا۔ لیکن پاکستان کی آزادی سے پہلے لے جایا گیا، یہ جیلوں کے اندر
آزادی پاکستان کے کبھی قیدی بھی خوشی مناتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہے تاریخ گواہ ہے، اللہ کی زمین کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، جیلوں میں بیٹھے ہوئے حر گوریلے وہاں پاکستان کی آزادی کے نعرے بلند کر رہے تھے، اور ادھر سلاخوں میں انگریز کے وہاں قید و بند کے اندر بیٹھا ہوا شخص جس کا آج ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی آزادی کا ڈنکا بجا رہا تھا۔ یہ ان کو احساس تھا کہ جتنی ہمارے خاندان کے بڑوں نے، ہم نے تکلیف برداشت کی قربانیاں دی، اس قربانی کا ثمر اور اس کی جزا اللہ نے ہمیں آج عطا فرما دی ہے۔ وہ سید سلطان اللہ شاہ راشدی ہیں۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ پاگارا لفظ کہا جاتا ہے، ایک ہم کہتے ہیں چھت گڑی بادشاہ، تو چھت گڑی بادشاہ یہ سندھی کا لفظ ہے، اس کا معنی اردو کے اندر صاحبان ہے، صاحبان، جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ شامیانہ، کیا شامیانہ۔ جب حرم کا یہ حال تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی قربانیوں سے آزاد ہوا پاکستان، وہ پوچھ رہے نہیں تھے، لیکن اللہ ہم سب جو منسوب ہے اس در سے سید سبقت اللہ شاہ راشدی کے، اور اس سے اوپر جا کر ہمارے آقا و مولا امام العارفین سیدنا محمد راشد روزہ علی کی در سے ہم سب شکر گزار ہیں اس خان صاحب کے، لیاقت علی کے، جنہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اور آپ 49 کے اندر وہاں گئے۔ صرف ایک بندہ ہے یہ کہ جس نے اس اصلیت کو پہچانا، حقیقت تک پہنچا، حقیقت شناخت، یہی بندہ نکلا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، لندن جا کر پیر صاحب اور ان کے بھائی سے ملے، ان کو یقین دہائی کرائی کہ انشاءاللہ میں آپ کی درگاہ کو پھر سے بحال کرواؤں گا، خانقاہ کو بحال کرواؤں گا، اور آپ کو ان کے قید و بند سے چھڑا کر واپس آپ کو اپنے ملک اور اپنے محبین کے پاس لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آگے سارے معاملات طے ہو چکے تھے، کسی کی نسبت سے، کسی کے واسطے سے، لیکن وہ آئے تھے پیر صاحب کے پہنچنے سے پہلے لیاقت علی کو جو ہے شہید کر دیا۔ کیوں؟ یہ خود تو چلے گئے تھے، لیکن سوچ اور فکر چھوڑ کے لیے تھے، خریدے ہوئے غلام چھوڑ کر گئے۔ یہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے جو ہمارے مسلمانوں کی شکل میں اقتدار میں تھے۔ پاکستان کی تاریخ کو اگر پڑھے نا تو آج ہمارے یہاں یہ باتیں ایجنسیاں نوٹ کرتی ہیں، لیکن غلط طرف لے جاتی ہیں۔ پاکستان کا پہلا آپ دیکھیں فوج کا جو چیف تھا وہ کون تھا؟ پاکستان کا چیف جسٹس سب سے پہلا وہ کون تھا؟ وہ مسلم تھا۔ اس کا واسطہ اور اس کا یہ قربانیوں کے اندر حصہ تھا کہ جس سے پاکستان آزاد ہوا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں، لیکن اس کو ہم بھی یہاں ذکر کرتے۔ تو جب پیر صاحب تشریف لے کر آئے، اس کے بعد وہاں آپ کو درگاہ شریف کی مسجد کی منبر پر بٹھا کر آپ کو دستار کروائی گئی بہت سارے فقیروں اور محبین کی اس مجلس کے اندر۔ تو اب چھٹ رہنے کا معنی ہے صاحبان، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ عظیم شخص، یہ مرد کلندر، یہ اعلیٰ حضرت اور قوم کا مسیحا، نباس قوم، اس وطن کی زمین پر چوئی پاؤں رکھتا ہے، ہر ایک پر لرزہ کاری ہو گیا، اور سب کے سب قید و بند سے چھوٹ گئے اور آزاد ہو گئے۔ اس دن جو حریت کا نعرہ لگاتے تھے، اصل حریت کا جامع اس دن حضور کو پہنایا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیر صاحب پاگارا کو کہ یہ پیکر حریت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نعرے تو پہلے ہی لگتے تھے، لیکن جس نے حریت میں پیک کر کے ہمیں وجود بخشا ہے حریت کا، یہ شاہ مردان شاہ سکندر علی۔ انہوں نے یہاں آ کر پھر درگاہ شریف کے ماحول کو اور وہاں کے نظام کو دوبارہ سے بحال کیا، مدرسے کے نظام کو، سسٹم کو چلایا، اور اس کے بعد درگاہ شریف کی کچھ جگہ منہدم کر دی تھی انگریزوں نے، اس کو بھی بنایا۔ ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے صاحبان یہ چھت لڑی کی، کہ یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ پہلے سے 5 بزرگ جہاں مدفون ہیں ان پر چھت نہیں تھی، ان کے مزار پر آپ نے ایک گنبد بنوایا، اس پر سونے کا پانی چڑھوایا، بلکہ سونے کی جو ہے وہ پلستر کروایا۔ تو اس اعتبار سے بھی مرید کہتے ہیں کہ چھت لڑی یعنی صاحبان ہے، جو ہمارے بزرگوں پر بھی چھت لگانے والا ہے اور ہم پر بھی روحانی چھت بن کر کے ٹھہر گیا۔ پاگارا یہ لفظ مخفف ہے سندھی کا، 2 لفظوں سے، پگ وارا، پگ امامے کو کہتے ہیں، وارا والے کو کہتے ہیں، پگ والے، پگڑی والے۔ تو پاگارا لفظ مخفف پگ وارا اس سے ہے۔ تو پگ یہ کہاں سے آئی تھی، یہ بات بھی بڑی عظیم بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگر سید وہاں مخدوم اسماعیل بریالو والے سے بتا تھا تو آپ جانتے نہیں، میں سید شاہ غلام اللہ قادری کی روایت بتا رہا ہوں۔
سبحان اللہ آپ نے یہ بات کہی، یہ تو جعلی میں جعلی شخصیت ہے. اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ لوگ باگارا کو سمجھے نہیں، لیکن جو سمجھا ہے اسے معلوم ہے کہ کیا عظمت ہے باگارا لفظ کے. وہ یہ ہے کہ سید بلکہ مخدوم اسماعیل دیالو والے جو ہیں انہوں نے مراقبہ کے اندر، منام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو دیکھا. اس محفل کے اندر سارے عظیم صحابہ کرام موجود ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ عطا فرمایا. روایت کے دو لفظ جیسے سید شاطرہ اللہ قادری کے لفظ مختصر ہے، اور یہاں جو میں نے جہاں سے حافظ عبد القیوم مہر کے مقالے سے پڑھا ہے وہاں یہ ہے کہ حضور نے اپنا امامہ شریف حضرت مولا کائنات حضرت علی کو دیا اور فرمایا کہ بقا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھے، اور آج کے بعد دنیا ان کو باگا نہیں. یہ میرا امامہ سجنے کے بعد دنیا ان لوگوں کو امامے سے یاد کرے گی. وہ امامہ جب ان کے سر پر کیا گیا اور وہ امامہ منتقل ہو کر پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے پاس آیا، پھر پہلا باگارا اس کو کہا جاتا ہے. اس طرح سے یہ باگارا پگوارا سے لفظ ہے. لیکن بات بتانے کا مقصد یہاں یہ تھا، اصل نقطہ یہ تھا کہ یہ پیر صاحب باگارا وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو باگارا پر آج یہ میں اسپیکر بولوں تو یہ اسپیکر پر لائیو بھی چل رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، لوگ اس پر مذاق بناتے ہیں. ہماری مجلس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیر باگارا، پھر آگے جو لفظ کہتے ہیں آپ کو یاد آ گیا ہوگا، یا اس سے پہلے لفظ کہتے ہیں پھر بولتے بھیج باگارا. مذاق بنا رہے ہیں، لیکن یہ باگارا مخفف لفظ رسول اللہ کی نسبت اور عطا سے ہے. میرے مصطفیٰ نے امامہ عطا فرمایا، اور وہ امامہ پہننے والے ہر اس شخص کو جو اس مسند پر بیٹھتا ہے اس کو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے باگارا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اب لفظ آیا ہے بھیج، یہ استغاثہ ہے. استغاثہ مدد طلب کرنا ہے. اپنے حال زار میں لوگ تو نبی کی مدد کو نہیں مانتے. ہم یہاں پہنچے ہیں، لیکن ہم تو وہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں. اور کئیوں کی مدد کی ہے، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں. تو یہ آج ایک شعار بن چکا ہے. لیکن ابتداءً بھیج باگارا کا لفظ جو ہے یہ استغاثہ پر دلالت کرتا تھا کہ اپنے روحانی مرکز اور منبع اور اس وجود جو ہے نور خدا سے جو ہے وہ لوگ محبین اس لفظ کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے، اپنے اوپر کرم نوازی طلب کرتے تھے. جس طرح صحابہ کہتے تھے انظرنا یا رسول اللہ، اس طرح حضور کہتے تھے بھیج باگارا. یہ بھیج باگارا کا لفظ کوئی مذاق نہیں ہے. اس اعتبار سے اب میں یہاں یہ بھی بات کرنے لگا ہوں کہ شخصیت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مذہبی ایک سیاسی. مذہبی اور سیاسی. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سید شاہ مردان شاہ ایک گدی کے، ایک خانقاہ کے سجادہ نشین. کیا ہے؟ سجادہ نشین. لیکن ہمارے عرف کے اندر ہر اہل تصوف، ہر صوفی، ہر سجادہ نشین پر 3 اعتراض قائم کیے جاتے ہیں. 3 اعتراض قائم کیے جاتے ہیں کہ یار یہ صرف صوفی بنا ہوا ہے، اس نے سفید کپڑے پہن لیے ہیں، سر پہ بھی اس نے رومال ڈال دیا ہے، بس اللہ اللہ کہتا ہے، اور بس یہ تصوف میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ یہ رہبان بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے؟ رہبان. رہبانیت اس پر طاری ہو چکی ہے. میں آپ کو مختصر رہبانیت بتاؤں کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ اپنے اس ڈگر پر چل رہا ہے. ایک اس نے جو اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا وضع کیا ہوا ہے. اتنا بھی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب الجلال نے منع فرمایا، لیکن وہاں بے مثال و بلا مثال بلا تفصیل ہے کہ قم اللیل الا قلیلا. ساری رات نہیں، کچھ رات ابدیت اور رات کے کچھ حصے میں محبوبیت کے انداز کروٹیں بدل کر بھی دکھایا کرو. یہ تو میرے آقا کی شان تھی. لیکن میں یہاں کہہ رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا رہبانیت فی الاسلام کہ یہ بڑے بڑے جبے کبے پہن کر ہو، بڑے لباس میں جو ہے اپنے آپ کو ملبوس کر کے اور بالکل جو ہے وہ اون پوش کر کے بیٹھ جانا اور ایک ڈگر کو لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ یہودیت میں تھا. ہاں معاشرے کے اندر جتنے بھی پہلو ہیں ہر پہلو پر تم نے نظر رکھنی ہے. ہر پہلو کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا تم نے جو ہے ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ تم نے چلنا ہے، ان
ان کی فکر سے ان کی نظر سے اپنی نظر ملانی ہے. تو اس اعتبار سے یہ پہلا اعتراض ہے کہ صوفیت میں اتنا آگے گیا ہے کہ رہبان بن چکا. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے صوفی ہے، پیر ہے، تو ہو سکتا ہے یا ہے کہ علماء سے کوئی اس کی بنتی نہیں ہوگی. علماء سے، ظاہر شریعت کے جو عالم ہیں ان سے اس کی نہیں بنتی ہوگی، شریعت سے اس کی بڑی دوری ہے. اور تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہر وہ سجادہ نشین جس کا خانقاہ سے تعلق ہوتا ہے کہ جو بھی صوفی ہوتا ہے وہ صرف عملی اور نفس کی جہاد کا جو ہے پیمانہ دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اس کی بات کرتا ہے. ریاست کرو، اللہ اللہ کرو، ان کو چھوڑو، یہ سیاسی معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے. کیسا کٹھن وقت آ جائے، مذہب پر آ جائے، ملت پر آ جائے، وطن پر آ جائے، لیکن وہ صوفی کہتا ہے اللہ اللہ کرو بیٹھے بیٹھے. یہ اس کا مطلب اس اعتراض کو ان لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تو صرف بس نفس کے مجاہدے کو اور ریاست کو ہی پکڑا ہوا ہے. عملی جہاد کا معاملہ آتا ہے تو چھپ جاتا ہے. 3 اعتراض کیے جاتے ہیں کہ صوفیت سے رہبانیت میں پہنچ چکا ہے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نفس کے جہاد کی تو بات کرتا ہے، اللہ اللہ تو کرتا ہے اور لباسوں میں ملبوس تو ہوتا ہے، لیکن ملت اور قوم اور مذہب پر جب کٹھن وقت آتا ہے، عملی جہاد کا وقت آتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے، عملی جہاد کے میدان میں نہیں اترتا ہے. تیسرا یہ کہ یہ صوفی کیسا صوفی ہے کہ اس نے تو صرف بس اپنے صوفیت اور طریقت کی بات کرنی ہے، ظاہر شریعت کی بات آتی ہے، وہ تو مولوی پاگل ہو گئے ہیں. علماء کی بات کو نہیں سنا کرو، اپنے چاہنے والوں کو بھی مولویوں کے خلاف کرتا رہتا ہے. جیسا کہ کچھ دن پہلے یہاں ایک صوفی صاحب آئے تھے، پہلے مولوی تھے خود، تب تک خود ان کو رگڑے لگاتے تھے صوفیوں کو. اب وہاں صوفی بن گئے کیونکہ وہاں نوازش زیادہ ہوتی ہے تو مولویوں کو رگڑے لگا رہے تھے. تو اس اعتبار سے تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم ہے آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان تینوں مذکورہ بالا اعتراض سے بالا تر ہیں. ایک بھی اعتراض ان کی ذات پر نہیں ہوتا ہے. وہ صوفیت سے رہبانیت کی نہیں گئے، بلکہ خدا کی قسم ہے میدان سیاست میں 56 کے اندر اترے تھے اور پاکستان کے میدان سیاست کے اندر صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ پورے سیاست کے میدان کے آکسیجن کی حیثیت رکھتے تھے، آکسیجن کی حیثیت رکھتے تھے. اور دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ صرف مجاہدے اور نفس کی جہاد کی بات کرتا ہے، عملی جہاد نہیں. آپ نے 1965 کے اندر پاک فوج کے طلب کرنے پر 1 لاکھ حور دیے تھے اور 1971 میں آپ خود بھی آگے آگے تھے. لاکھوں کی فوج پاکستان کی فوج کو دے کر آپ نے بتایا کہ ہم صرف مجاہدہ نفس کے قائل نہیں ہیں، ہم ملت پر، وطن پر، قوم پر، مذہب پر جب کٹھن وقت آتا ہے تو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ علماء سے تو بنتی نہیں ہوگی اس کی کیونکہ اس کی طریقت کو ٹھکر لگتی ہے. ہاں کوئی اور صوفی ہوں گے ظاہر شریعت کے علماء سے ٹکراتے ہوں گے، لیکن میرا اور آپ کا یہ بادشاہ اور شہنشاہ وہ شہنشاہ ہے. خدا کی قسم ہے آپ علماء سے نفرت نہیں، آپ خود فیکٹری تھے، وہ کارخانہ قدرت تھے جہاں سے ہزاروں علماء پیدا ہوئے اور دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لوگوں کو منور کر رہے ہیں. یہ مفتی ایوب صاحب جو ہمارے استاد ہیں، آج اس بنت الخاص کی پوری فضا کے اندر ان کا نام ہے، ان کا علم کا ٹکا بجتا ہے. تو یہ کہیں اور سے نہیں، یہ بھی پیر پگارا کے ایک چھیٹے کے صدقے ہیں، وہاں اسی کارخانہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے عالم ہیں. وہ ظاہر شریعت کے علماء سے نفرت کرنے والے والی ہستی نہیں تھے بلکہ آپ شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. میں جب حدیث پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد علی سکندری صاحب فرماتے تھے ہمیں سبق کے دوران کئی بار آپ جب بات کرتے تھے اس شہنشاہ کی تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی. لگتا یہ تھا کہ بچوں کے سامنے ان آنکھوں کے آنسو نہیں بہانا چاہتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں میں کتنے آنسو بہائے ہیں وہ یہ خود جانتے ہیں. وہ بات کرتے تھے، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کتنا عجیب بندہ ہے یہ، کیسا ہی کمال کا بندہ ہے، دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہے. لیکن جب بھی آتا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کی خبر نہیں لیتا، اپنے خلفاء کی خبر نہیں لیتا ہے. ڈائریکٹ کراچی سے آ کر
پیر گوٹ کے اندر مدرسہ جامعہ راشدیہ میں آتا ہے اور مجھ سے پوچھا مفتی صاحب میرے نانا مصطفیٰ کے یہ مہمان جو رسول اللہ کے دین کے طلبہ ہیں ان کا کیا حال ہے؟ پہلے ان کا حال بتاؤ پھر میں اپنے گھر والوں کا حال پوچھتا ہوں. یہ وہ عظیم ہستی ہے. ایک اور ہمارے استاد محترم تھے استاد دوست علی سکندری صاحب. آپ فرماتے ہیں ایک بار میں نے خود دیکھا پیر صاحب بغارہ پہلے پوچھ کر گئے تھے مفتی صاحب نہیں ملے تو واپس چلے گئے گھر. لیکن اچانک صبح کا وقت تھا بچے ابھی اسمبلی بھی نہیں ہوئی تھی. جو آخری کمرہ ہے اس طرف سے جو لائن بنی ہوئی جنہوں نے دیکھا ہے اس میں فارسی کی کلاس لگتی 2 گیٹ ہیں اس کے آمنے سامنے. تو وہاں سے پیر صاحب خود آئے. ایک بچے سے کہتے ہیں بابا مفتی صاحب آئے. اب میں الفاظ میں فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن انداز یہی تھا. بابا مفتی صاحب آئے پکیرا. اتنے میں مفتی دوست علی صاحب بنواتے میں خود آیا. میں نے دیکھا مجھے یا بلایا میں خود آیا. پیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کل بھی آیا تھا مفتی صاحب نہیں تھے. مجھے سکون نہیں آ رہا. مجھے یہ بتاؤ کہ مدرسے کے طلبہ کا کیا حال ہے. یہ علماء سے نفرت کرنے والے نہیں یہ ایسے فیکٹریاں قائم کر کے چلے گئے ہیں. آج کرسی پر بیٹھ کر چند لفظ بولنے کے لائق ہے تو خدا کی قسم ہے یہ بھی سید شاہ مردان شاہ کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر آیا ہے. سبحان اللہ. فقیر سکندری ہے آج یہ چند جملے بول رہا ہے. تو یہ 3 اعتراض باقی صوفیوں پر ہو سکتے ہیں لیکن سید شاہ مردان شاہ پر نہیں. یہ وہ سجادہ نشین ہے ان تینوں اعتراضوں سے بالا تر ہے. یہ اس شخص پر ہوتے ہیں اور 3 اعتراض آخری بات میں کر رہا ہوں اس کی خانقاہ پر ہوتے ہیں. ارے یہ تو سارا اپنا گھر کا خرچہ بھی خانقاہ سے چلاتا ہوگا اور یہ مریدوں کی نظرانے پر تو پھلتا ہے. ایک یہ دوسرا بس یہ اس سب پر آپ نے جو قریب قریبوں کو نوازتے ہیں باقی کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے. دوسری چیز اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی جب فیصلہ ایسا ہوگا مریدوں کا تو پھر یہ اپنے مرضی سے جس کا ہاری پوپا دیکھتے ہوں گے اس کے حق میں دے دیتے ہوں گے. تو ایسا ہوتا ہے صوفیوں کے پاس جو گاڑی میں آتا ہے جو اچھا خاصا ہوتا ہے. بات جو جعلی صوفی ہے سب کو نہیں کہہ رہا. پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے بڑے عظیم ہستی ہیں ماشاءاللہ اور یہ ان کی خانقاہ پر آپ چلے جائیں تو اس بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی ککڑ اور شیر اور بکرے بلے نہیں آتے ہیں بلکہ یہی علماء آتے ہیں وہاں اسٹیج سجتا ہے اور قال قال رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح کے پیر اور اس طرح کے صوفی اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. اچھا میں عرض کر رہا تھا 3 اعتراض جو اس خانقاہ پر کیے جاتے ہیں. اچھا تیسرا اعتراض میں اس طرح سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اپنے گھر کو اپنی ذات کو سمجھیے بس مریدوں کے اس پیسے سے چلاتے ہوں گے. ٹھیک. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں تمیز رکھی جاتی ہوگی کہ بھائی یہ بڑا ہے میرا خاص ہے یہ اس کو بس یہ فقیر ہے. دوسرا. تیسرا اعتراض جو ہے وہ بڑا اعتراض ہے اور اس کے اندر بہت سارے صوفی جو ہے اس کے ارتکاب میں ہیں اور وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی اس نے بس ایک بار اس کا دادا پیر بن گیا تھا اس کے بعد اس نے موروثیت ڈال دی ہے اب بس اپنے بیٹے کو بنا کے چلا جاتا ہے اپنے بیٹے کو بنا کے چلا جاتا ہے. یہ 3 اعتراض نہیں جاتے ہیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم جس طرح ذات پر 3 اعتراض تھے سجادہ نشین کی ذات پر 3 اعتراض تھے سید شاہ مردان شاہ المعروف سکندر شاہ ان تینوں سے مبرہ تھے اسی طرح ان کی خانقاہ بھی ان 3 اعتراضوں سے مبرہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے مبرہ ہے. ارے اپنے وجود کی بات کہ یہ درگاہ سے کھاتا ہوگا خانقاہ سے کھاتا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم جامعہ راشدیہ کا جو خرچہ ہے وہ پیر صاحب اپنی جیب سے دیتے ہیں اور مریدوں کا پیسہ اور درگاہ کا پیسہ دینے نہیں دیتے. آپ فرما دیں میرے نانا کے مہمان ہیں ان کو میں اپنی جیب سے کھلاؤں گا. سبحان اللہ. مدرسہ کا خرچہ جیب سے چلاتا ہو مریدوں کے خرچے سے کس طرح سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہو. یہ پہلا اعتراض ختم ہو گیا. اگر آپ دلیل چاہتے ہو تو یہ علماء بیٹھے ہوئے اس درگاہ سے منسلک ہیں کہ فقیر بیٹھے ہوئے ہمارے فقیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں حضرت علامہ مفتی امیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے ہم پڑھ کر آئے 2 سال تک 1 روپیہ نہیں لینے دیتے. اور قبلہ حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کے درگاہ کا یہاں نظام نہیں ہے. درگاہ وہ وہاں کی جو پیر گوٹ کا زکوٰۃ فطرہ وغیرہ لینے کا ہے. ہم پھر یہی بات کرتے ہیں دوبارہ کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ
دوسروں کو لینے دو. ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم مدرسہ اور طلبہ اس کے علاوہ جتنا بھی نظام ہے دین مصطفیٰ کا ہم اپنی جیب سے چلائیں گے. معلوم ہے کہ یہاں زکات فطرہ اور لوگوں کی عطیات نہیں دیے جاتے, خود جیب سے دینے مدارس چلا رہے. دوسرا جو اعتراض تھا کہ بھائی یہ خاص کو اور عام کو اگر شرعی اعتبار سے کوئی جھگڑا فتنہ فساد بھی, میراث کا, طلاق کا یا کوئی تنازع قتل و غارت کا اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ نے وہاں پر ایک شرعی فیصلہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے. خود فیصلہ نہیں کرتے کہ دیکھیں گے یار یہ میرے پاس آتا جاتا ہے, مجھے گاڑی دیتا ہے, مجھے پیسے دیتا ہے, میری محفلیں کراتا ہے, میرے نعرے لگواتا ہے, تو اس کے حق میں دیکھو. نہیں, آپ سامنے ہی نہیں آتے ہیں. آپ نے بات ایک کمیٹی بنائی ہے, فیصلہ کمیٹی, اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عمیق نظر سے اور شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھو فیصلہ میرے ہو سکتا ہے, میرے حق میں نہیں آیا, حالانکہ میں حق پر تھا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس فیصلے مت لایا کرو, فیصلے خود کر لیا کرو, اور لایا کرو تو پھر تسلیم کیا کرو, کیونکہ میں ظاہر پر فیصلے کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تھا میں ظاہر پر. اور یہ بات اتنی جو ہے نازک تھی, فوراً اللہ نے قرآن کی آیت سے تائید کر کے اس پر مہر ثبت کی کہ یہی ہے, فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں, حقیقت پر نہیں ہوتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے نبی جو فیصلہ کر لیں اس کو تسلیم کرو, ورنہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا, ایمان والے ہوئیں گے. تو اس لیے کیا تھا, تو ظاہر شریعت پر وہاں فیصلے کیے جاتے. تیسرا جو اعتراض تھا میں